کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، بڑی مبارک رات ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الکبیر تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کے کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی خصوصی فضائل یہ ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام رازی علیہ رحمت اللہ الکوی نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5 اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام کی 1/3 امت آج کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے شعبان کی 14ویں رات سوال کیا یعنی کہ دعا فرمائی تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں شب 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا